ہاں بچوں کو آگے کر دیجئے، بیٹھ جائیں اس پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے بھائی؟ زور سے جواب دو۔ السلام علیکم۔ یہ بند کر دیجئے، یہ بند کر دیجئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا وإنا لنستحيي من الله يا نبي الله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بھائی بیٹھ جاؤ، چلو پھر ختم کر دو، بیٹھ جاؤ۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور صبح سے یہ وقت آ گیا مستقل سفر میں ہوں، لیکن میں رب ذوالجلال کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آپ کے اس مبارک جلسے میں شرکت کا موقع نصیب فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ مدرسہ جس کا یہ جلسہ ہے، اس میں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے اور اللہ کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور مدرسے وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کی کتاب کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ آواز ہلکی
کروا پھر کبھی کیوں میں چھیڑ رہے ہو بھائی دوستو بھائی چھیڑو مت بس ٹھیک چل رہا ہے مدرسے وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کی کتاب کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے اور مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے مسجدیں بھی مقدس مدرسے بھی مقدس اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جن لوگوں نے ان مقدس مقامات کو مٹانے کی کوشش کی ہے وہ خود مٹ گئے مسجدیں بھی موجود ہیں اور مدرسے بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ اپنا کام کرتے رہے اس لیے میرے دوستوں ساتھیوں ہمیں اپنے اندر پائی جانے والی کمیوں کو دور کرنا ہے اور کسی چیز کی فکر نہیں کرنی ہے یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے یہ دین قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کرتے وقت یہ اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں اللہ قرآن کا بھی محافظ جن جگہوں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے ان کا بھی محافظ اور جن مقامات پر قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا بھی محافظ اور اللہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا بھی محافظ ہے ہاں اگر کمیاں ہیں تو ہمارے اندر ہیں ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنا میں آپ کے اس مجمع میں پہنچ کر کے یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ مجمع یہاں سے کچھ لے کر کے جائے اور اپنی زندگیوں کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارا یہ مل بیٹھنا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اگر مجمع آیا اور کچھ باتیں کان میں پڑی اور کچھ نکل گئی عمل کا ارادہ دل و دماغ میں پیوست نہیں ہوا تو یاد رکھو ہمارے اس مل بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی اس کتاب کے سب سے بڑے شارح اور خدا کی اس کتاب کے مفہوم کو بیان کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن متن ہے حدیث اس کی شرح قرآن میں جو کچھ اللہ نے مختصر الفاظ میں کہا ہے حدیث میں اسی کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے ایک عظیم الشان حدیث کو پیش کروں کتنی عظیم حدیث ہے وہ علماء اور محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اگر ساری حدیثیں ختم ہو جاتی کوئی حدیث نہ رہتی اور صرف یہ ایک حدیث رہتی تو امت کی اصلاح کے لیے امت کی ہدایت کے لیے صرف یہ ایک ہی حدیث کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو کون سی میں آپ کے سامنے اس حدیث کے مفہوم کو پیش کر دوں مگر میری ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ سن کر کے اس پر عمل کریں پھر آواز نہیں آ رہی ہے زور سے کوئی عمل کرو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں دیکھو قرآن و حدیث کو جوڑو تو امت کے سامنے ہدایت کی راہیں کھلیں گی مگر کب جب دل و دماغ میں عمل کا جذبہ آپ فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کرام سے کیا کہتے ہیں کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء کہ اے لوگوں تم اللہ سے اتنی شرم کرو جتنا اس کا حق ہے کیا مطلب ہوا صحابہ کرام حقیقت کو سمجھ نہیں پائے دیکھو اللہ کے نبی کہتے ہیں
کہ خدا سے اتنی شرم کرو جتنا اس کا حق ہے۔ ہم اپنے باپ سے شرم کرتے ہیں، اپنی ماں سے شرم کرتے ہیں، اپنے استاد سے شرم کرتے ہیں، اپنے بڑے سے شرم کرتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ باپ کی نظروں سے چھپ گئے کہ شرم ختم، ماں کی نظر سے چھپ گئے کہ شرم ختم، بڑے کی نظر سے چھپ گئے کہ شرم کا جذبہ ختم۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی انسان اللہ کی نظر سے چھپ کر کے کہیں جا سکتا ہے؟ آدمی جنگل میں ہوگا تب خدا کی نظر میں، پہاڑوں میں ہوگا تب خدا کی نظر میں، گھر کے اندر ہوگا تب خدا کی نظر میں، سب کے سامنے ہوگا تب خدا۔ انسان خدا کی نظر سے چھپ کر کے تو کہیں نہیں جا سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء، خدا سے اتنی شرم کرو جتنا اس کا حق ہے، تم اس سے چھپ کر کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کی ہر چیز کو دیکھتا ہوں، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے۔ اور کیا کہتا ہے کہ جب تم تین آدمی بیٹھ کر چپ کے باتیں کرتے ہو تو وہاں تم تین نہیں ہوتے، چوتھا میں ہوتا۔ اور جب تم چار آدمی چپ کے بات کرتے ہو وہاں تم چار نہیں ہوتے، پانچواں میں ہوتا۔ اور فرماتا ہے کہ تمہاری تعداد زیادہ ہو یا کم، ہر وقت ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو بتاؤ اللہ سے شرم کا کیا حق ہے؟ فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے لوگو خدا سے اتنی شرم کرو جتنا اس کا حق ہے۔ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہماری زبان سے جو نکل رہا ہے وہ سن رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ اس کے علم میں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام سے جب آپ نے کہا کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء، کہ خدا سے اتنی شرم کرو جتنا اس کا حق ہے، تو صحابہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَنَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اگلے جملوں میں شرم کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں لیس ذالک، جو تم نے اس کا مطلب لیا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں آؤ خدا سے شرم کرنے کا طریقہ میں تم کو سکھاتا ہوں۔ جوانوں سنو، مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانکو، کیا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام؟ فرماتے ہیں وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى۔ فرماتے ہیں اگر تو خدا سے شرم کرنے والا بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر 5 خوبیاں پیدا کر۔ کتنی خوبیاں؟ 5 خوب۔ اور جو خدا سے شرم کرنے والا بن گیا، یاد رکھو اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی۔ اللہ اس کے لیے نجات کے راستوں کو کھول دے گا۔ فرماتے ہیں اگر تو خدا سے شرم کرنے والا بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر 5 خوبیاں پیدا کر۔ 5 خوبیاں کیا ہیں سنیے۔ فرماتے ہیں فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى۔ پہلی بات، تو اپنے سر کی حفاظت کر۔ کیا مطلب؟ کہ دماغ میں الٹے سیدھے خیالات مت آنے دے، غلط باتوں کو دماغ میں جگہ مت دے، اپنے
اپنے دماغ کی، اپنے سر کی حفاظت کر، الٹے سیدھے خیالات اپنے دماغ میں مت چلا، اور اپنے دماغ کو غلط باتوں سے پاک اور صاف رکھ۔ اور فرماتے ہیں اگر خدا سے شرم کرنے والا بننا چاہتا ہے تو کیا کر؟ فرماتے ہیں دماغ کے ساتھ لگے ہوئے اعضاء کی حفاظت کر۔ دماغ کے ساتھ، سر کے ساتھ آنکھ لگی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر۔ سر کے ساتھ کان لگے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کر۔ اور اس چہرے کے ساتھ زبان لگی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، کانوں کی حفاظت کرے گا، زبان کی حفاظت کرے گا، تو خدا سے شرم کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام شامل ہو جائے گا۔ آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ان عبادتوں سے بھی محروم ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ آج امت کا جوان آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہے، کانوں کے گناہ میں مبتلا ہے، زبان کے گناہ میں مبتلا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ موت کا خوف اس کے دل سے نکل گیا۔ ہر آدمی کی جیب میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، اور موبائل کو نیٹ سے جوڑو، تمہاری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، تمہارے کان بھی گناہ کرتے ہیں۔ اور نوجوان موبائل کو لے کر کے گھر کے کسی کمرے میں بیٹھتا ہے اور اندر سے کنڈی لگا دیتا ہے، اور پھر مطمئن ہو جاتا ہے نہ باپ آ سکتا ہے، نہ ماں آ سکتی ہے، نہ بھائی آ سکتا ہے، نہ بہن، میں جو چاہوں دیکھوں، جو چاہوں سکوں۔ ارے بے وقوف، تیرے ماں باپ تجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن 70 پردوں کے پیچھے بھی تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ بتا وہ تیرا گریبان پکڑے گا تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدا سے شرم کرو، جب خدا سے بے شرمی کی تمام حدوں کو پار کر دو گے تو خدا اپنے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، سر کی حفاظت کرو اور سر میں لگے ہوئے اعضاء کی حفاظت کرو۔ نماز پڑھتا ہے لیکن موبائل پر پکچریں دیکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے مگر فلمی گانے سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے مگر زبان سے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ بتا تیری عبادات تیرے سر سے اوپر بھی کیسے جائیں گے؟ خدا کو ایسی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اپنے سر کی حفاظت کرو، اور یاد رکھو تمہارے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، تم یہ سوچتے ہو کسی کو پتہ نہیں میرے دل میں اور ذہن میں اور دماغ میں کیا خیالات ہیں؟ نہیں، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، تمہارا رب ان خیالات سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینے میں جنم لیتے ہیں۔ وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے آج افسوس ہے، دکھ ہے، امت پریشان ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گناہوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کہتا ہے جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو آفتیں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے برے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہ تو میں تمہارے فری میں معاف کر دیں۔ اگر ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگے وہ، تو اس روح زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں رہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا سے شرم کرنے والا اگر بننا چاہتا ہے، اپنے دماغ کی حفاظت کر،
اور دماغ کے ساتھ جڑے ہوئے ان تینوں اعضاء کی حفاظت کر، آنکھوں کی حفاظت کر، کانوں کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت کر۔ آؤ آج ہم وعدہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک آنکھوں کے گناہوں سے بچیں گے۔ بولو بھائی زور سے، کانوں کے گناہوں سے بچیں گے، زبان کے گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں بچو گے تو ہوگا کیا؟ دیکھو قرآن کہتا ہے جب آنکھوں سے گناہ کرنے والا، کانوں سے گناہ کرنے والا، ہاتھ اور پیر سے گناہ کرنے والا خدا کے دربار میں پہنچے گا تو خدا اس کا نام اعمال اس کو تھمائے گا، کہے گا دیکھ یہ تیری مکروہ شکل ہے۔ انسان دیکھے گا کہ اس کا نام اعمال گناہوں سے بالکل سیاہ ہے تو جواب کیا دے گا خدا؟ کہے گا اے رب یہ میرے کسی دشمن نے تیار کر لیا ہوگا، میں تو بڑا پاک و پوتر آدمی ہوں، میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے میں تیری زبان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دوں، پھر کیا ہوگا؟ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میں تھوڑی دیر کو تیری زبان بند کر دوں تو اب تیری آنکھیں بولیں گی، ان آنکھوں سے تو نے کون کون سی پکچریں دیکھی، آنکھیں بولیں گی۔ تیرے کان بولیں گے کہ ان کانوں سے تو نے کون کون سے گانے سنے، تیرے جسم کا ایک ایک روح تیرے خلاف گواہی دے گا۔ بتاؤ اس دن بھاگ کے جائے گا دکان۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم آج طے کہ انشاءاللہ ہم خدا سے شرم کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنی زبانوں کو گناہوں سے بچائیں گے۔ آج جھوٹ امت میں عام ہو گیا ہے، اللہ جھوٹ کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خدا سے شرم کرنے والا بننا چاہتا ہے کوئی انسان تو وہ اپنے اندر 5 خوبیاں پیدا کرے۔ سب سے پہلی خوبی فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اپنے سر کی حفاظت کر اور سر میں لگے ہوئے تینوں اعضاء کی حفاظت کر، آنکھ، کان اور زبان کی۔ آگے بڑھو، آگے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اگر تو خدا سے شرم کرنے والا بننا چاہتا ہے تو 2 کام اور کر۔ اے آقا وہ کیا کام ہے؟ فرماتے ہیں اپنے پیٹ کی حفاظت کر۔ اے اللہ کے نبی پیٹ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں تو قسم کھا کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال ہے، تیرا کھانا حلال ہو، تیرا پینا حلال ہو، تیری کمائی اور آمدنی حلال ہو تو خدا سے شرم کرنے والوں میں تیرا نام شامل ہو۔ مسلمانوں، بڑے افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان حرام کمائی میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے وہ تمام راستے اور طریقے اختیار کرتا ہے جو غیر مسلم اختیار کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، زور سے مجھے جواب دینا، کیا آج مسلمان سودی کاروبار میں مبتلا نہیں ہے؟ آج مسلمان دوسرے کا حق مان کر کے اپنے مال میں اضافہ کرنے کی فکر نہیں کرتا؟ آج مسلمان جائز اور ناجائز کے فرق کو بھول چکا ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنے جیسے انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں پر اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ تو خود دیکھ رہا ہے ہم نے کہاں کس کو چونا لگایا۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے سامنے والے کو چونا لگایا، تو نے اسے چونا نہیں لگایا، تو نے اپنے آپ کو گڈھے میں ڈالا ہے۔ اسے کچھ نہیں نقصان پہنچے گا، اس کی جو تقدیر میں ہے وہ اسے ملے گا، مگر تو اپنی قبر کھود رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں،
رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ، اللہ تمہاری زندگی کو چین و سکون سے بھر دے. اور جب حرام کھاؤ گے، حرام کماؤ گے تو بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں. اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے دیکھ میرے ڈر سے تو حرام کو چھوڑ دے، حرام کاروبار کو چھوڑ دے، حرام آمدنی کو چھوڑ دے، حرام دولت کو چھوڑ دے میرے خوف سے. اگر تو نے ایسا کیا اور پھر پریشانیوں میں گھرا تو میں تیری مدد کروں. اے اللہ کیسے؟ اللہ کہتا ہے جو میرے خوف سے حرام کو چھوڑے گا تو میں اس کو 2 طرح کے انعامات سے مالا مال کروں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تقوی کی راہ پر تو چلنے لگا اور میرے خوف سے تو نے حرام کو چھوڑ دیا، پھر تو مشکلات میں پھنسا تو فکر مت کر، میں غیب سے تیرے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستوں کو تیار کر، تیرے لیے آسانی سے نکلنے کا راستہ میں بناؤں گا. بتاؤ وہ مالک ارض و سما ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے وعدے پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ رب العزت پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے غیب سے پیدا کرے. اور دوسرا وعدہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، حرام کو چھوڑو تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں ان راستوں سے رزق عطا کروں گا کہ جن کا خیال بھی تمہارے ذہن میں نہیں آئے. اللہ مالک الملک ہے. آؤ ہم طے کریں کہ ہم تھوڑا سا کمائیں یا زیادہ کمائیں، انشاءاللہ رزق حلال کمائیں گے. اور دیکھو تم نے بڑے 3-5 کیا، اس کو دھوکہ دیا، اس کو چونا لگایا، اس کے ساتھ دھوکے بازی کی، بے ایمانی کی، اور تم نے یہ سوچا میں نے یہاں سے بھی کما لیا، یہاں سے بھی کما لیا، یہاں سے بھی کما لیا. یہ تمہاری بھول ہے. ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں لکھا ہے. اب تمہیں اختیار ہے، چاہو حلال طریقے سے لے لو، چاہے حرام طریقے سے لے لو، پر ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا، جو کمائی ہوگی وہ حلال. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم رزق حلال کماؤ گے تو اللہ اس میں برکت. مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے، میں اگر 1000 روپے حلال کے کما کے لایا اور رات میں میں نے اسے تکیے کے نیچے رکھ دیے تو اس میں برکت ہوگی کیا؟ صبح کو وہ 1200 بن جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، 1000 کا نوٹ 1000 ہی کا رہے گا، 1200 نہیں بنیں گے. پھر برکت کا کیا مطلب؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان تھوڑے سے پیسوں میں غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا. اللہ تجھے بیماریوں سے بچائے گا، چوروں سے بچائے گا، پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، اور تھوڑے سے پیسوں میں تیری تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اپنے پیٹ کی حفاظت کر، رزق حلال. اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والا ہے وہ شخص جو سود سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. یاد رکھو، مسجد ہو یا مدرسہ، دینی تنظیمیں ہوں یا دینی ادارے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا کام کرتے رہیں اور خدا ان کی حفاظت کرے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کرنی پڑے گی. جب تک زندگیاں نہیں سدھریں گی خدا کی طرف سے آنے والی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث میں
نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا بنی احفظ اللہ یحفظک، یا بنی احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے بیٹے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تیری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تو اللہ کے دین کا محافظ بن، خدا تیرا محافظ بنے گا۔ تو اللہ کے دین پر عمل کر، خدا تیری جان، مال، عزت، آبرو، مسجدیں، مدرسے، ہر چیز محفوظ کرے۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم رزق حلال کمائیں گے اور انشاءاللہ حرام سے اپنے دامن کو بچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اپنے پیٹ کی حفاظت کر۔ اور آگے کیا کہتے ہیں سنو جوانوں، آج تباہی اور بربادی نے ہمارے گھروں کے دروازے دے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے پیٹ کی حفاظت کر اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ تو بند کمرے کے پیچھے جو کر رہا ہے کسی کو نظر آئے یا نہ آئے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ آج یورپین پکچرز دیکھ کر کے مسلم نوجوان وہ تمام خرافات کرتا ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو کن کی نقل اتار رہا ہے؟ تو کن کو دیکھ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہے؟ تو کدھر جا رہا ہے؟ سدھر جاؤ، ورنہ یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج بہت سے رشتے بدفعلی کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، بدکاری مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے، گھروں کے اندر وہ تمام خرافات ہو رہے ہیں جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔